بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ کل ہم نے اس آیت کے تحت یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے، سحری کب بند کرنی چاہیے۔ وہ تو آپ کے سامنے اچھی طرح بات واضح ہو گئی کہ رات ختم تو سحری کا آخری وقت بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم۔ ہاں، رات جب تک ہے سحری کھانے کی کیا ہے، اجازت۔ تو صبح صادق ہو گئی تو سحری کھانا بند۔ اسی پر یہ مسئلہ بھی اسی آیت کے تحت سامنے آتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ پہلے مسئلے کا عنوان ذہن میں رکھ لیں کہ اگر دن کو روزہ رکھنا ہے اور روزے کی رات میں ہی جنابت پیش آ گئی اور غسل کی حاجت، غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس میں تب تو آسان ہے مسئلہ کہ اگر رات کے کسی بھی پہر غسل جنابت کی حاجت پیش آئی اور وقت کافی باقی ہے، اتنا وقت باقی ہے کہ غسل جنابت بھی ہو سکتا ہے اور سحری کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے، پھر تو مسئلہ آسان ہے کہ غسل جنابت کرے، سحری کھائے اور روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر جنابت ایسے وقت میں پیش آئی کہ یا غسل جنابت کی حاجت تو تھی لیکن نیند آ گئی اور آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ وقت بہت کم ہے، صبح صادق میں وقت بہت کم ہے، اگر غسل جنابت کرتا ہے تو وقت نکل جائے گا سحری کا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھو لے اور سحری کھا لے۔ سحری کھا لینے کے بعد اگر وقت چلا بھی جائے اور صبح صادق ہو بھی جائے تو روزہ رکھ لے، روزہ ہو جائے گا، البتہ صبح صادق ہو جانے کے بعد پھر جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لے، روزہ ہو جائے گا۔ اگرچہ جنابت کی حالت میں سحری کھائی ہے اور روزے کے ابتدائی لمحات بھی جنابت کی حالت میں ہی شروع ہو جائیں گے، مگر روزہ ہو جائے گا۔ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، روزے کی حالت میں پھر غسل جنابت کر لے۔ باقی روزے کی حالت میں غسل جنابت میں البتہ کچھ احتیاط لازم ہے، وہ آگے مسئلہ اپنے موقع پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ البتہ اس مسئلے کو اگر دلیل کی روشنی میں دیکھیں تو یہی آیت اس مسئلے کی دلیل ہے کہ غسل جنابت کی حاجت پیش آئی اور وقت کم تھا تو بغیر غسل کے ہی کھا پی لے، ہاتھ منہ دھو کر اور روزہ رکھ لے، روزہ ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے۔ اس آیت کے پہلے جملے کو دیکھیں، ارشاد فرمایا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا کہ روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے قربت، مباشرت تمہارے لیے حلال ہے، روزے کی رات میں۔ اب ظاہر ہے روزے کی رات کب سے کب تک شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک، یعنی رات کا آخری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ صبح صادق جب شروع ہوتی ہے وہاں تک رات ختم ہوتی ہے، تو پوری رات میں بیویوں سے ہم بستری اور مباشرت کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے جب اجازت ہے، اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں مباشرت کرتا ہے جو بالکل آخری لمحات ہیں، جو بالکل، تو اس میں بھی جائز ہے،
اس میں بھی حلال ہے مباشرت. یعنی مسئلے کے روح سے دیکھیں، آیت کو دیکھیں تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ رات کو جائز ہے. رات کا کوئی بھی لمحہ ہو، چاہے شروع ہو، درمیان ہو یا بالکل آخری لمحات ہو، تو مباشرت کی اجازت دی گئی. اب فرض کریں کہ اگر آخری لمحات میں مباشرت ہوتی ہے، غسل و جنابت لازم ہوگا، تو یقیناً روزہ تو فوراً رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ادھر رات ختم اور ادھر روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ شروع. درمیان میں کوئی ایسا وقفہ نہیں ہے، کوئی ایسا خالی وقت نہیں ہے کہ جو رات میں بھی داخل نہ ہو اور ادھر روزے میں بھی داخل نہ ہو. درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے. اب رات کے آخری لمحات میں اگر غسل جنابت لازم آیا اور ادھر فوراً ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو یقیناً جنابت کی حالت میں روزہ شروع ہوگا. اور اگر جنابت کی حالت میں روزہ شروع ہونا یہ درست نہ ہوتا تو پھر پوری رات میں یہ نہ کہا جاتا کہ روزے کی رات میں تمہارے لیے مباشرت کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے. تو یہ جو روزے کی رات میں مباشرت کے حلال ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے. جنابت روزے کے منافی، جنابت کے ہوتے ہوئے بھی روزہ کیا ہے؟ ہو جائے گا. البتہ جتنی جلدی ہو سکے پھر صبح صادق کے بعد پھر کیا کر لے؟ غسل کر لے. دوسرا مسئلہ، ایک غلط فہمی اس میں بھی ہے کہ نماز فجر عام طور پر رمضان کے دنوں میں جلدی ادا کی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ شاید یہ شریعت کے خلاف ہے کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں. پورا سال روشنی میں پڑھتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں صبح کی نماز، اور رمضان میں جلدی شروع ہو گئی ہے. تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ اصل تو صبح کی نماز کا جو جائز وقت ہے وہ تو صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک ہے. یہ جو وقت ہے، ادھر صبح صادق طلوع ہوئی اور ادھر سورج نکلنے لگے، طلوع ہونے لگے، تو یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ پورا صبح کی نماز کا جائز وقت ہے. کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو. اول وقت میں پڑھیں یا آخری وقت میں پڑھیں یا درمیان میں پڑھیں، جائز تو اس پورے وقت میں سے کسی بھی لمحے میں ہے کہ نماز فجر پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مستحب اور افضل کیا ہے؟ مستحب اور افضل بھائی مانا کہ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ کہ اس پورے وقت میں سے کون سے لمحات میں، شروع میں، آخر میں یا درمیان میں یا اندھیرے میں یا روشنی میں، کس وقت میں صبح کی نماز ادا کی جائے تو یہ افضل ہے. عام دنوں کے بارے میں تو یہ یاد رہے کہ خاص طور پر احناف کے نزدیک یہ حکم ہے کہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھنا افضل ہے. روشنی میں پڑھنا کیا ہے؟ روشنی میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی صبح صادق ہوتی ہے تو کچھ اندھیرا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ روشنی بڑھنا کیا ہوتی ہے؟ شروع. تو روشنی جب پھیلنے لگے، پھیل جائے، اچھی خاصی روشنی ہو جائے، تو اس وقت صبح کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے. اندھیرا ختم ہو جائے یا اندھیرا ختم ہونے والا ہو، ایسی حالت میں صبح کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل. عام دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ میں. اور اس کا اندازہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے صبح کی نماز پڑھی جائے، طلوع آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی جائے تو تقریباً یہی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت روشنی پھیل چکی ہوتی ہے. اور فقہاء نے اس کا اندازہ یہ لکھا ہے کہ جو صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں، طوال مفصل پہلے پڑھ چکے ہیں، جو خیر سے پوری یاد ہوگی، سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک، سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک کوئی سی دو صورتیں نماز میں تلاوت کی جائیں یا جن کی آیات 40 سے 60 بنتی ہوں، 40 سے دونوں رکعتوں میں، پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں کو ملا کر ان کی جو قرات ہے کم از کم 40 سے 60 آیات
بن جاتی ہوں، اتنی آیات صبح کی نماز میں تلاوت کی جائیں اور طلوع آفتاب سے اتنا وقت پہلے نماز ادا کی جائے کہ اگر بالفرض نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، ایک بار دوبارہ جماعت کروانی پڑ جاتی ہے، تو اتنی ہی مسنون قرات کر کے دوبارہ جماعت ہو جائے، اتنا وقت باقی ہو۔ اتنا وقت کیا ہونا چاہیے؟ اب بات سمجھ آئی کہ طلوع آفتاب سے پہلے کتنا وقت پہلے پڑھے؟ اتنا وقت پہلے نماز فجر کی ادا کرنا مستحب ہے کہ جس میں 40 سے 60 آیات کی تلاوت ہو سکے۔ اگر نماز فاسد ہو جاتی ہے تو فاسد ہونے کے بعد دوبارہ اگر جماعت کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اتنی ہی آیات 40 سے 60 آیات تلاوت کر کے دونوں رکعتوں میں نماز ہو جائے آسانی کے ساتھ، سورج بھی طلوع نہ ہوا ہو ابھی تک، اتنا وقت باقی ہو، تو ایسے وقت میں نماز صبح کی پڑھنا مستحب ہے۔ تو میں نے کہا علماء نے اس کا اندازہ کیا ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ طلوع آفتاب سے پہلے آدھا گھنٹہ بھی اگر صبح کی نماز پڑھی جائے تو اتنا وقت مل جاتا ہے۔ اگر بالفرض دوبارہ جماعت کروانی پڑتی ہے تو 40 سے 60 آیات دونوں رکعتوں میں تلاوت ہو جائیں گی، اتنا وقت بچ جاتا ہے۔ یہ حکم رمضان کے علاوہ عام دنوں کا ہے، اور اس پر ترمذی شریف میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فرمایا کہ صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس میں ثواب کیا ہے؟ اور اسی حدیث کو جہاں امام ترمذی اپنی کتاب میں لائے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا عمل اسی حدیث کے مطابق ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے ہزار صحابہ کرام کے زمانہ پایا اور ان کی شاگردی حاصل کی ہے، ان کے ساتھ علم حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے بہت سارے مسائل میں صحابہ کرام کا اتفاق ہے، لیکن صبح کی نماز روشنی میں پڑھنے کے مسئلے پر جتنا صحابہ کرام کا اتفاق ہے اتنا کسی اور بات کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا معمول بھی یہی کہ وہ روشنی میں نماز پڑھنے، صبح کی نماز کو کیا دیتے تھے؟ ترجیح، اسی کو افضل سمجھتے تھے، اسی کو اجر و ثواب کا باعث سمجھتے تھے کہ زیادہ بہتر یہی ہے۔ اس میں ایک حکمت بھی ہے جو عام طور پر کتابوں میں علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ صبح کی نماز کی جماعت ایسے وقت میں ہو کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوں، کیونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ غفلت کا ہوتا ہے، نیند کا ہوتا ہے، یہ وقت نہیں ہے نیند کا۔ تو صبح کا وقت چونکہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اگر نماز کو لیٹ کریں گے، تھوڑا روشنی پھیل جائے گی، ایسے وقت میں اگر ادا کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے شریک ہونا کیا ہو جائے گا؟ آسان، یعنی جماعت میں کثرت ہو جائے گی۔ اس حکمت کے پیش نظر عام دنوں میں صبح کی نماز کو روشنی میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب رہی بات رمضان المبارک کی، تو یہاں بھی احناف کے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ عام طور پر فقہا یہی لکھتے ہیں کہ صبح کی نماز رمضان کے دنوں میں اگر معمول سے پیچھے، یعنی روشنی کی بجائے اندھیرے میں ادا کی جائے، روشنی کی بجائے اندھیرے میں، سحری کے بعد جلدی ادا کر لی جائے، سحری کے بعد، سحری کا وقت ختم ہوا تو صبح کی نماز کا وقت تو آلریڈی شروع ہو جاتا ہے، تو نماز کے بعد اگر جلدی ادا کی جائے، زیادہ روشنی کا انتظار نہ کیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، یہی مستحب ہے۔ اور اس چیز کو عام طور پر جو لوگ واقف نہیں ہے دین سے یا زیادہ دین کا علم نہیں رکھتے، ناواقف لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ معمول ٹھیک نہیں ہے،
جو ہے اندھیرے میں پڑھی جا رہی ہے، جلدی پڑھی جا رہی ہے، تو یاد رہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی اسلاف صحابہ کرام کے معمول کے کیا ہے خلاف ہے، بلکہ اس کے اوپر بہت ساری نصوص سے تائید ملتی ہے کہ صبح کی نماز رمضان میں جو نماز فجر ہے اس کی جماعت جلدی ہونی چاہیے، اندھیرے میں ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے، انہوں نے کسی مجلس میں یہ فرمایا، سہل بن سعد صحابی رسول ہے، کسی مجلس میں انہوں نے فرمایا لوگوں کے سامنے کہ میں رمضان میں سحری کھانے کے بعد بہت جلدی کرتا تھا مسجد نبوی کی طرف جانے میں، سحری کھانے کے بعد مسجد نبوی کی طرف میں جلدی کرتا تھا جانے میں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کو پالوں، تاکہ جماعت میں کیا ہو جاؤں، شریک۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے بعد صبح کی نماز جلدی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ جلدی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سحری کھا کر جلدی دوڑتے تھے کہ بھی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، جماعت میں شریک ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی معمول یہی تھا کہ سحری کے بعد جلدی صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کر لی جاتی تھی۔ اچھا، وہ جو میں نے حکمت بیان کی کہ صبح کی نماز عام دنوں میں رمضان کے علاوہ روشنی میں پڑھنا ضروری ہے، مستحب ہے، کیوں؟ حکمت اس میں یہ بتائی کہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ کیا ہو جائیں گے، شریک۔ وہ حکمت یہاں اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ رمضان میں جماعت جلدی کروائی گئی، رمضان میں، اس لیے کہ بیداری تو پہلے ہی ہوتی ہے، لوگ تو پہلے ہی بیدار ہوتے ہیں، جاگے ہوتے ہیں روزے کے لیے، سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں وہ جو حکمت ہے جماعت کی کثرت والی، لوگوں کے زیادہ سے زیادہ شریک ہونے والی، یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب پہلے وقت میں اندھیرے میں نماز فجر کی جماعت ہو، کیونکہ اگر لیٹ کرتے ہیں تو پھر سو جائیں گے، ایسے بھی ہوتے ہیں، ٹیک لگ گئی اور آنکھ لگ گئی، سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ جلدی جماعت سے فارغ ہوں اور سو جائیں، آرام کر لیں، سحری میں جاگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تکثیر جماعت کی صورت یہی ہے کہ نماز جلدی ادا کی جائے، جو ہی صبح صادق ہو فوراً جماعت کو کیا ہے، جماعت کر لی جائے، جلدی ادا کر لی جائے اگر صبح کی نماز، تو اس میں یہ حکمت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں نے پہلے ہی بتایا کہ نماز فجر کی جو جماعت ہے اس میں تکثیر جماعت ہی یہ سبب ہے استحباب کا، جس میں لوگوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتے ہوں، شریک۔ لہذا رمضان کے عام دنوں میں چونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، اس کا امکان ہے کہ نماز کو اگر لیٹ کیا جائے، روشنی میں پڑھی جائے، تو زیادہ امکان ہے کہ لوگ زیادہ شریک ہو جائیں گے۔ اور رمضان کے دنوں میں چونکہ یہ حکمت اندھیرے میں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہاں نماز فجر کی جماعت جو ہے وہ جلدی کر لی جائے، تو اس میں یہ حکمت بطری کے اولا کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور بھی یہاں سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا نماز فجر کے روشنی یا اندھیرے میں پڑھنے کا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے بہر صورت، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان ہو یا، ان کے لیے ہر صورت اندھیرے میں ہی فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اندھیرے میں ہی فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے، جو ہی اذان ہو جلدی پڑھ لیں، اس لیے کہ انہوں نے جماعت میں شریک نہیں ہونا، مسجد میں نہیں آنا ہے، ان کی نماز تو مسجد سے گھر میں افضل ہے۔ اور اندھیرے میں اس لیے کہ ان کے لیے نماز کے بارے میں اصول یہ ہے عورتوں کے لیے کہ نماز ایسے وقت، ایسی حالت اور ایسی جگہ میں پڑھے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ پردہ ہو، زیادہ سے زیادہ کیا ہو۔ تو لہذا صبح کی نماز میں عورتوں کے لیے پردے کی صورت یہی ہے کہ وہ اندھیرے میں پڑھے، لہذا ان کے لیے مستحب اور افضل، زیادہ اجر و ثواب اسی میں ہے کہ وہ اندھیرے میں کیا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیں۔ آگے مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کے بارے میں بھی چونکہ عام طور پر لوگوں کے اندر مسائل کی مختلف صورتیں رائج ہیں،
اور لوگ خود ہی ہمارے قوم میں یہ مرض تو ویسے ہی آلریڈی موجود ہے سب میں کہ ہر کوئی عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، طبیب بھی ہے، ہر کوئی مشورے بھی دیتا ہے اس معاملے میں۔ تو بہت ساری غلط فہمیاں اس میں بھی پائی جاتی ہیں کہ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے ہم ذرا اس عنوان کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر کوئی آدمی سرما لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، خوشبو سونگھتا ہے، خوشبو سونگھنے سے، سرما لگانے سے آنکھوں میں، اور تیل لگانے سے، چاہے سر میں لگائیں یا جسم پر مالش کریں، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے اور خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے وغیرہ کی کوئی چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچائی جائے، اور پہنچانے کا راستہ بھی وہ ہو جو قدرتی راستہ ہے، جو قدرتی دماغ یا پیٹ تک کسی بھی چیز کے پہنچانے کے جو قدرتی راستے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جسم کے اندر، جو اصلی قدرتی راستے ہیں، جیسے ناک ہے، منہ ہے، بات سمجھ آئے گی، یہ وہ راستے ہیں جو قدرتی ہیں، قدرت کی طرف سے بنے ہوئے ہیں، فطری ہیں، پیدائشی ہیں، بندے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ راستے موجود ہیں۔ ان راستوں سے اگر کوئی چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچائی جائے کھانے پینے کی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو تیل اگر لگایا ہے سر میں، یا اسی طرح آنکھ میں سرما لگایا ہے، یا اسی طرح خوشبو سونگھی ہے، تو ان چیزوں کے اندر ایسی صورت نہیں پائی جا رہی کہ قدرتی راستے سے دماغ یا پیٹ تک ان میں سے کوئی چیز پہنچے، اس لیے روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک اور مسئلہ بھی عام طور پر پیش آتا ہے روزے کے دنوں میں کہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ اگر لگوائی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو میں نے ابھی جو اصول آپ کے سامنے عرض کیا، اس کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا، تو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے جو دوائی جسم کے اندر داخل کی جا رہی ہے وہ قدرتی راستوں سے نہیں ہے، لہذا جب قدرتی راستوں سے نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ البتہ یہاں ایک چیز یاد رہے کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ طاقت کے لیے لگائی جا رہی ہے، طاقت کے لیے لگائی جا رہی ہے، اور کوئی آدمی اس کی طبیعت جسمانی طور پر واقعی کمزور ہے، حیثیت اس کی خراب ہے، اگر ڈرپ یا انجیکشن طاقت کے لیے نہیں لیتا ہے تو اس حالت میں زیادہ بیمار ہونے یا جان جانے کا اندیشہ ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگوا سکتا ہے۔ لیکن کوئی وجہ بھی نہیں ہے خاص، صرف ہلکی سی کمزوری روزے میں عام طور پر محسوس ہوتی ہے یا پیاس، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کے لیے انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے تو روزہ مکروہ ہے، ٹوٹے گا پھر بھی نہیں، البتہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا، کہ بلا ضرورت اگر طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے، بلا ضرورت اگر ڈریپ لگواتا ہے طاقت کے لیے، تو پھر اس صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ، ٹوٹتا پھر بھی نہیں۔ ہاں وہ بھی میں بتا دوں، جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آنکھ میں اور کان میں دوا وغیرہ اگر ڈالی جائے، تو یاد رہے کہ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کے بارے میں فقہاء میں اختلاف رہا ہے، آج بھی بعض مفتیان کرام مسئلہ دونوں صورتوں میں بیان کر دیتے ہیں، بعض کہتے آئے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا روزہ، اور بعض کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا کان میں دوائی ڈالی ہے، یا خود بخود پانی وغیرہ چلا گیا، کوئی بھی چیز کان میں چلی گئی، تو فی زمانہ چونکہ جدید دور ہے، اس لیے مفتیان نے کرام کی تحقیق یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ یہاں بھی وہی ہے جو میں نے ابھی اصول بیان کیا ہے، کہ جو قدرتی راستے ہیں ان کے ذریعے دماغ یا پیٹ میں اگر کوئی چیز پہنچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اب جو کان ہے مثال کے طور پر، پہلے زمانے میں فقہا میں اختلاف اس لیے تھا کہ اس کی پوری تحقیق نہیں تھی. وہ یہی سمجھتے رہے کہ کان کے راستے سے پیٹ یا دماغ میں براہ راست چیز پہنچ سکتی ہے. کان کے راستے سے پیٹ یا دماغ میں کوئی بھی چیز اگر ڈالی جائے تو پہنچ سکتی ہے براہ راست، یعنی کان کے ذریعے راستہ موجود ہے پیٹ اور دماغ تک پہنچنے کا، اور ہے بھی قدرتی. اس لیے وہ یہی فتویٰ دیتے رہے کہ روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اور جن کو یہ تحقیق تھی کہ کان کا جو راستہ ہے دماغ اور پیٹ تک براہ راست نہیں پہنچتا، وہ کہتے تھے کہ اس سے روزہ کیا ہو جائے گا، نہیں ٹوٹے گا. فی زمانہ تحقیق یہی ہے ڈاکٹروں کی کہ دراصل کان ایسی چیز ہے کہ اس کے سوراخ میں ایک پردہ ہوتا ہے جس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آگے جانے سے وہ روک سکتا ہے. آگے کسی بھی چیز کے، پانی ہو، دوا ہو، کوئی بھی چیز ہو، آگے کراس ہونے سے وہ روک سکتا ہے. ہاں، الا یہ کہ اس پردے میں کیا ہو جائے، سوراخ. اگر اس پردے میں سوراخ نہیں ہے، پردہ سلامت ہے، تو پھر کان کا براہ راست نہ تو دماغ سے کنیکشن ہے اور نہ براہ راست پیٹ سے. لہذا کان میں کوئی بھی دوا ڈالی جائے، پانی ڈالا جائے یا خود بخود چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. حکم یہی ہے. اور آنکھ میں بھی یہی ہے کہ آنکھ میں اگر دوائی ڈالی جائے تو آنکھ کا راستہ بھی براہ راست دماغ تک اور براہ راست پیٹ تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے اس میں بھی دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. باقی جو آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے بعض اوقات ذائقہ محسوس ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی چیز براہ راست پیٹ میں نہیں پہنچتی ہے. اس کے بارے میں یہی تحقیق ہے علماء کی. البتہ وہ صورت کے کان میں سوراخ ہو جائے، کسی کے پردے میں کیا ہو جائے، سوراخ ہو جائے، تو پھر اس صورت میں دوا ڈالنے میں کیا کرنی چاہیے، احتیاط. کیونکہ اس صورت میں وہ پردہ باقی نہیں رہتا اور اس صورت میں براہ راست پیٹ یا دماغ تک دوائی وغیرہ کے پہنچنے کا کیا ہوتا ہے، کبھی اندیشہ ہوتا ہے. لہذا اگر کسی نے ڈالی اور حلق میں محسوس ہو گئی، حلق میں چلی گئی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کان میں کیا ہو، پردے میں سوراخ ہو. البتہ ناک میں دوا وغیرہ ڈالتے ہیں یا پانی چلا جاتا ہے ناک کے ذریعے، تو چونکہ ناک کے ذریعے ڈالی گئی کوئی بھی دوا یا کوئی بھی چیز براہ راست پیٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے اور دماغ تک بھی پہنچ سکتی ہے. کھانے پینے کی آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر لوگ نالی لگاتے ہیں تو ناک کے ذریعے لگاتے ہیں جو پیٹ تک جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرتی راستہ پیٹ تک جانے کا ہے. لہٰذا ناک کے ذریعے دوا وغیرہ روزے کی حالت میں ڈالنے میں احتیاط کرنی چاہیے، یا تو ڈالنی نہیں چاہیے. اگر اتنی ڈالی یا ایسی دوائی ڈالی جو دماغ یا پیٹ تک چلی گئی اور حلق تک چلی گئی، تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. آخری مسئلہ آج کے سبق کا بس ذہن میں رکھیں، پھر بات ختم کرتے ہیں. اگر روزے کی حالت میں قے آ جاتی ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو کسی آدمی نے اپنے اختیار سے ارادتاً قے کی ہے، اپنے اختیار سے ارادتاً قے کی ہے، الٹی کی کوئی دوا لے لی ہے یا جان بوجھ کر قے کر ڈالی ہے، جان بوجھ کر قے ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو وہ منہ بھر کے ہوگی یا کم ہوگی. اگر کم مقدار میں ہے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کے ہے، خود کی ہے، اپنے اختیار سے کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، ارادتاً، اور ہے بھی منہ بھر کے. قے منہ بھر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو روکا جائے تو روکنا مشکل ہو، نگلنا چاہے تو نگلنا بھی کیا ہو، مشکل ہو، اتنی زیادہ مقدار میں. منہ بھر کے ہونے کا مطلب یہ کہ اگر منہ بھر کے ہو، ارادتاً کی ہے، اپنے اختیار سے کی ہے، اور ہے بھی منہ بھر کے. منہ بھر کے ہونے کا مطلب میں نے بیان کیا کہ اتنی زیادہ ہو کہ روکنا بھی مشکل ہو جائے اور اس کو نگلنا بھی کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے.
تو پھر تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ قے اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، قے اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، بلا اختیار قے آ گئی، بلا اختیار قے آ گئی، چاہے وہ جتنی بھی ہو، منہ بھر کے ہو یا کم مقدار میں ہو، دونوں صورتوں میں یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ بغیر اختیار کے آ جائے، متلی شروع ہوئی اور باوجود روکنے کے بھی آ گئی، کہ نہیں روک سکا، آ گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، منہ بھر کے بھی ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر قے آئی تھوڑی یا زیادہ، بندہ اس کو واپس نگل لیتا ہے، واپس سے نگل لیتا ہے، تو یہاں بھی وہی دو صورتیں ہوں گی، یا تو اپنے اختیار سے نگلے گا، یا تو اپنے اختیار سے، یا اختیار سے نہیں، بعض اوقات قے آتی ہوئی پھر واپس ہو جاتی ہے، بغیر اختیار کے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ واپس ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر تو بلا اختیار واپس چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، قے آئی اور بغیر کسی اختیار کے واپس چلی گئی، خود نہیں لوٹائی، خود نہیں نگلا، واپس چلی گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر قے آنے لگی، باہر حلق سے آئی اور جان بوجھ کر اپنے اختیار سے ہی اس کو نگل لیا ہے واپس، تو اس صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو جتنی صورتیں قے میں روزہ ٹوٹنے کی ہیں یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کی ہے، ان میں یہ یاد رہے کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا ان صورتوں کے۔ سبحان اللہ۔